بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 13۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تلویح کا خطبہ اور استعارات کی بحث۔ جیسے کہ پہلے بتایا تھا، اس کتاب میں کل 4 کتابیں ہیں۔ ایک اصول بزدوی ہے، اور ایک تنقیح الاصول ہے، ایک توضیح ہے، اور ایک تلویح ہے، اور یہ اس ترتیب سے لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اصول بزدوی، پھر تنقیح الاصول، اس کے بعد توضیح، اور پھر تلویح۔ تلویح آخر میں ہے، تو چونکہ جو کتاب آخر میں اس کا خطبہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کا خطبہ سب سے پہلے ذکر کریں گے۔ تو اس کتاب میں تقریباً 3 خطبے ہوں گے۔ سب سے پہلے تلویح کا خطبہ ہوگا، پھر توضیح کا خطبہ ہوگا، اور پھر تنقیح الاصول کا خطبہ ہوگا۔ تینوں کتابوں کے جو خطبے ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے شارحین اور محشین نے اس کو حل کرنے میں بہت محنت کی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم تلویح کا خطبہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو موجود استعارات ہیں اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ عام طور پر امتحانات میں اس کے استعارات کا سوال آتا ہے، اس لیے ہم اس کے حل کرنے کا اہتمام کریں گے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احکم بکتابہ اصول الشریعۃ الغراء ورفع بخطابہ فروع الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء حتی اضحت کلمتہ الباقیۃ راسخۃ الاساس شامخۃ البناء کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اوقت من مشکاۃ السنۃ لاقتباس انوارها سراجا وہاجا وأوضح لإجماع الآراء على اختفاء آثارها قياسا ومنهاجا حتى صادفت بحار العلم والهدى تتلاطم أمواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اور حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مضبوط کیا اپنی کتاب کے ذریعے سے چمکدار شریعت کے اصول کو، اور جس نے بلند کیا اپنے خطاب کے ذریعے سے دین حنیف کے فروع کو، وہ دین حنیف جو آسان ہے اور وہ روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت غراء کے اصول کو اس قدر محکم کیا اور اس کے فروع کو اس قدر بلند کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی رہنے والا کلمہ اس طرح ہوا کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے، اور اس کی جو عمارت ہے وہ پرشکوہ ہے، بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا جیسے کہ ایک پاک درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے اور جس کے شاخیں آسمانوں میں ہے۔ اوقد من مشکات السنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا اور روشن کیا سنت کے طاقچے سے، سراجن وہاجا، روشن چراغ کو، اس کے انوار کو حاصل کرنے کے لیے۔ وأوضح، اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا رائیوں اور آراء کے اجماع کے لیے، علی اختفاء آثارها، سنت کے آثار کے اقتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے رائیوں کے اجماع کے لیے آسان کیا قیاس کو اور منہاج کو، راستے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصول و فروع کو اس قدر واضح کیا، یہاں تک کہ آپ پائیں گے، حتی صادفت، یہاں تک کہ آپ پائیں گے بحار العلم والہدى، ہدایت اور علم کے سمندروں کو، تتلاطم امواجا، کہ وہ اس کی موجیں ٹاٹے مارتی ہوں گی۔ ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ خطبے کے اس حصے میں، خطبہ تو طویل ہے، خطبے کے اس حصے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول شریعت جو ہے اور اصول فقہ جو ہے، کتاب اللہ اور سنت اور اجماع اور قیاس، ان سب کا انہوں نے ذکر کیا، اور بہت عمدگی کے ساتھ ذکر کیا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اصول کو مضبوط بنایا، اور دین حنیف کے جو فروع ہے اس کو بلند بنایا، اور یہ اس قدر مضبوط اور بلند ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی رہنے والا کلمہ اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی عمارت پرشکوہ ہے، اس درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہو، جس کے شاخ آسمان میں ہو یعنی بلندی میں ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے طاقشے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے چراغ جلائیں، یعنی ان کے ارشادات سے، ان کے ارشادات کو تشبیہ دی ہے چراغوں کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے یعنی احکامات بالکل واضح ہو گئے۔ اور پھر جو قیاس ہوتا ہے اور اجماع ہوتا ہے وہ سنت کے اتباع میں ہوتا ہے اور سنت کے بعد ہوتا ہے، اسی سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیاس اور منہاج کو بھی واضح کیا، یعنی کہ کس طریقے سے ہم استدلال کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں رائیوں کا اتفاق آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حنیف کو اس قدر واضح کیا یہاں تک کہ آپ علم کے سمندروں کو دیکھیں گے کہ وہ موجیں، اس کی جو موجیں ہیں وہ ٹاٹھے مارتی ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں چند الفاظ ہیں جو مشکل ہے، ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ الغرا، غرا یہ اغر کی مؤنث ہے، اور دراصل اس کا معنی اس سفیدی کا ہوتا ہے جو پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشانی چمکتی ہے جانور میں یا گھوڑے میں، بعد میں یہ پھر خوبصورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور حنیفیہ یہ دین حنیف مراد ہے، دین اسلام مراد ہے، اور دین حنیف اس کو کہتے ہیں جو جس میں شر سے خیر کی طرف میلان ہو۔ السمحہ کا ذکر آیا ہے، السمحہ شریعت سمحۃ فیہا یسر و سہولت، جس میں سہولت اور آسانی ہو۔ شامخات کا ذکر آیا ہے، جمل شامخ بلند اور پرشکوہ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وجعلنا فیہا رواسی شامخات۔ اس طرح مشکات کا لفظ آیا ہے، مشکات گھر کے اس طاقشے کو کہتے ہیں، تجویف و قوت فی الحائط غیر نافذۃ یوضع علیہا مصباح، وہ طاقچہ ہوتا ہے جس کو یعنی بند ہوتا ہے اور کھڑکی نما ہوتی ہے، جس میں پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں اس میں چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ روشنی ہو۔ صادف یصادف، صادفت لفظ آیا ہے، صادف یصادف، صادف الشخص لاقاہ ووجدہ من غیر موعد ولا قصد، کسی چیز کو پانا یا کسی شخص کو پانا یعنی غیر امید کے ساتھ اور بغیر ارادہ اچانک کسی کو پانے کو کہتے ہیں صادفت۔ اور تتلاتم، تلاتم ام الامواج کہتے ہیں، تقاذفھا موج کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا، ضرب بعضھا ببعض۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، اور عام طور پر یہ امتحانات میں اس کے ترکیبوں کا سوال بھی آتا ہے یا اعراب کا سوال بھی آتا ہے، تو جو ہم نے اعراب پڑھے اس کے ذریعے سے اس کے یعنی اعراب بھی واضح ہو گئے، اور ترجمے کے ذریعے سے اس کے مزید وضاحت ہو گئی کہ کون سا مفعول بن رہا ہے اور کون سا فاعل بن رہا ہے۔ اور یہاں جو مشکل اعراب ہے اس کو ہم نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ چونکہ اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی استعارات کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ہم استعارات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعریفات ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں معانی، بیان، بدیع وغیرہ میں پڑھی گئی ہے جیسے مختصر المعانی، اس میں آپ حضرات نے یہ تعریفات پڑھی ہوگی، لیکن دوبارہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس عبارت میں جو استعارات ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ استعارات کی تعریف کے لیے ہم نے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعریفات سے یہ اس کی تعریفات اور اس کی اقسام یہاں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ الاستعارۃ ادعاء معنی الحقیقت فی الشیء للمبالغۃ فی التشبیہ۔ تو ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز۔ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، اور مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو۔ تو جب لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، اور یہ مجاز کے علاقات اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ بیس آ جائے گی۔ تو مجاز کے بہت سارے علاقات ہیں، مجاز کا ایک علاقہ جو ہے وہ تشبیہ کا ہے۔ تو اگر حقیقت اور مجاز کے درمیان جو علاقہ ہے وہ تشبیہ کا ہے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔
الاستعارۃ ادعاء معنی الحقیقت فی الشیء للمبالغۃ فی التشبیہ، تشبیہ میں مبالغے کے لیے حقیقت کا دعویٰ کرنا، مع طرح ذکر المشبہ من البین، اور مشبہ کو درمیان میں ذکر نہ کرنا. جیسے مثلا تو کہے لقیت اسدا، میں شیر سے ملا. اب تو زید سے ملا ہے لیکن تو کہتا ہے کہ میں شیر سے ملا. اب یہاں تشبیہ مقصود ہے کہ مطلب وہ شیر جیسا بنتا تھا. وانت تعنی به الرجل الشجاع ثم اذا ذکر المشبہ به مع ذکر القرینۃ یسمى استعارۃ تصریحیۃ. پھر آگے اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک استعارہ تصریحیہ ہوتا ہے. استعارہ تصریحیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مشبہ به ذکر بھی کر دیں اور قرینہ بھی ذکر ہو. جیسے لقیت اسدا فی الحمام، اب آپ نے لقیت اسدا فی الحمام کہہ دیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں شیر مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے، اور فی الحمام اس کا قرینہ ہے، اور لقیت بھی اس کا قرینہ ہے کہ میں اس سے ملا. اور اسی طرح وَإِذَا قُلْنَا الْمَنِيَّةُ وَالْمَوْتُ أَنْشَبَتْ، جو دوسرے استعارہ ہے اس کے لیے مثال مشہور یہ شعر دیا جاتا ہے، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی دوائی اور کوئی تعویذ کام نہیں آتی. تو اب یہاں موت کو تشبیہ دی ہے کہ ایسے جانور کے ساتھ جس کے پنجے ہو، اور پھر اس کے لیے یہاں مشبہ یعنی کا ذکر کیا ہے اور مشبہ بھی کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. اور پھر جو مشبہ بھی ہے اس کے لوازم یعنی اسفار کا یہاں ذکر کیا، تو اس وجہ سے یہ استعارہ تخیلیہ ہوا. اور اگر اس کے مناسبات میں سے کوئی ذکر کیا جائے تو یہاں انشاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو پنجے گاڑنا، تو یہ اس کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو استعارہ ترشیحیہ کہتے ہیں. تو جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلنا المنیۃ ای الموت انشبت ای علقت اسفارها بفلان فقد شبہنا المنیۃ بالسبع فی اغتیال النفوس ای ہلاکها من غیر تفرقة بین نفاع وزرار فاثبتنا لها الاسفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال فيه بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالکنایہ. موت کو ایک درندے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ استعارہ بالکنایہ ہے. واثبات الاسفار لها، اور اس کے لیے پنجوں کا ذکر کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہے، اس لیے کہ انشاب کا ذکر کیا ہے، گاڑنے کا ذکر کیا ہے، تو پنجے گاڑنا یہ ناخنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے استعارہ تخیلیہ ہو گیا. اور انشاب کا ذکر کیا یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا، آگے بھی آ جائے گا کہ یہ استعارہ ترشیحیہ ہے. یہاں تفتزانی وہ جرجانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فعل میں استعارہ ہے یہ اس کو تبعیہ کہتے ہیں، یہ آگے آ جائے گا. ایک مفرد میں استعارہ ہوتا ہے اور ایک جو اسناد ہے اس میں استعارہ ہوتا ہے. پھر آگے اس کی اقسام استعارہ کی، ایک استعارہ بالکنایہ ہے. استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں اطلاق لفظ المشبہ و ارادۃ معناہ المجازی وهو لازم المشبہ به، یعنی مشبہ کو ذکر کرنا اور اس کا معنی مجازی مراد لینا جو مشبہ به کا لازم ہو. اور استعارہ تخیلیہ اس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشبہ به کے جو لوازم ہیں وہ مشبہ کے ساتھ ذکر کرنا. اور استعارہ ترشیحیہ کہ مشبہ به کے جو ملائم اور مناسب ہے اس کو اس کے ساتھ ذکر کرنا. اور استعارہ مکنیہ بھی کہتے ہیں، استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک چیز ہے. تشبیہ الشیء علی الشیء فی القلب، یعنی دل میں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا. اب یہاں اس عبارت میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے استعارات استعمال ہوئے. تو اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے 6 استعارات استعمال کیے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں احکم بکتابی اصول شریعت الغراء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے ذریعے سے چمکدار شریعت کے جڑوں کو مضبوط کیا. اب شریعت کی جو جڑیں تو ہوتی نہیں ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مشبہ ہے اور اس کی تشبیہ شجرہ کے ساتھ دی ہے، ایک درخت کے ساتھ دی ہے. اور یہ استعارہ بالکنایہ ہے کہ مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی محذوف ہے. اور پھر اس میں استعارہ تخیلیہ بھی ہے اور ترشیحیہ بھی ہے. اس کے ساتھ اصول کو ذکر کر دیا، یعنی شجرہ کے جو لازم ہے جڑیں، اس کو یہاں شریعت کے ساتھ ذکر کیا تو اس کو تخیلیہ کہتے ہیں.
اور پھر جو مناسبات ہیں الاحکام یعنی جڑوں کے جو مناسب ہے یا درختوں کے جو مناسب ہے مضبوط ہونا، اس کو یہاں ذکر کیا، تو یہ ترشیحیہ ہے۔ دوسرا جو استعارہ ہے وہ دوسرے جملے میں ہے وَرَفَعَ بِخِطَابِهِ فُرُوعَ الْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ الْبَیْضَاء، تو اس میں ہم دیکھیں تو دین حنیف کی جڑیں، تو اب دین حنیف کی تو جڑیں نہیں ہوتی، تو ظاہر دین حنیف کی تشبیہ بھی شجرہ کے ساتھ دی ہے، درخت کے ساتھ، اور اس کے لیے پھر فروع کو ثابت کیا تو یہ تخیلیہ ہوا، اور اس کے ساتھ رفع کو ثابت کیا یعنی بلند ہونا، تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ بہرحال استعارات میں تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اصول فقہ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے درخت میں جو جڑیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہمارے اصول فقہ ہیں، اصول فقہ میں جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور اس کے جو آگے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے بھی ہیں اور بلند بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں، اور وہ یعنی مرفوع ہے، بلند ہے، جیسے کہ شاخوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا استعادہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ استعمال کیا ہے کلمتہ الباقیۃ راسخۃ الاساس شامخۃ البنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جس کی بنیادیں مضبوط ہے اور اس کی عمارت پرشکوہ ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کلمہ کی تشبیہ دی ہے ایک ایسے درخت کے ساتھ یا ایک ایسے تعمیر کے ساتھ جو مضبوط بھی ہو اور بلند بھی ہو، اور پھر رسوخ کو اس کے ساتھ ذکر کیا تو یہ لازم ہے، اور شموخ کو یعنی بلندی کو اس کے ساتھ ذکر کیا تو یہ اس کے مناسبات میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو استعارہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اوقد من مشکات السنت لاقتباس انوارها سراجا وحاجا، تو یہاں یہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ مشکات السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، سنت کا تاخچہ، تو سنت کا تاخچہ، تو تاخچہ جو ہوتا ہے وہ سنت کا تاخچہ تو نہیں ہوتا، تو بہرحال یہاں فم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو تاخچے سے تشبیہ دی ہے، اور یہاں پھر وہ تاخچہ یعنی مشکات کو ذکر بھی کیا ہے تو استعارہ تصریحیہ ہے، اور اس کے ساتھ انوار کا ذکر کیا تو یہ تخیلیہ ہے، اور اقتباس کا ذکر کیا تو یہ اس کے ساتھ مناسبات ہے۔ پھر اسی جملے میں ایک اور تشبیہ بھی ہے، اور وہ ہے سراجن وحاجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یعنی تاخچے سے جو ایک بلب روشن ہوا ہے، ایک چراغ روشن ہوئی ہے، تو سراجن وحاجہ کو تشبیہ دی ہے سنت کے ساتھ، تو سنت مشبہ ہے اور سراج مشبہ بھی ہے، تو یہ بھی استعارہ تصریحیہ ہے، یعنی مشبہ بھی کو ذکر کیا اور استعارہ تصریحیہ ہے۔ چھٹے نمبر پر جو استعارہ استعمال کیا ہے حتی صادفت بحار العلم والہدی تتلاطم وامواجا، تو اس میں علم کے سمندروں کو، تو ظاہر علم کا سمندر تو نہیں ہوتا، تو علوم کو تشبیہ دی ہے سمندروں کے ساتھ، اور یہ بھی استعارہ تصریحیہ ہے اس لیے کہ مشبہ بھی مذکور ہے، اور تلاطم اس کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ مناسبات میں سے ہے۔ بہرحال اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول شریعت جو ہے 4 ان سب کا ذکر کیا ہے، اور اس کو ایسے عمدہ انداز کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں کئی استعارات بھی استعمال کیے ہیں۔ یہ خطبے کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ خطبے کا مزید حصہ جو ہے وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔